السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 281واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، بے شمار فضائل ہے۔ خاص طور پہ صبح جلدی اٹھنے، غسل کرنے، اچھے کپڑے پہننے، خوشبو لگانے، مسجد جلدی جانے اور وہاں جا کے پہلی صف میں جگہ تلاش کر کے خطبے کو دھیان اور توجہ سے سننے کا حکم ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کے بے شمار فضائل۔ اللہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک تمام مکروہات سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ تمام جمعہ کے مبارک فضائل ہے میرے محترم بزرگوں۔ اس کے علاوہ ایک خاص کام جو آج کے دن کرنے کا ہے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے والے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور مسجد کے اطراف میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مسجد کے صفائی کا خیال رکھے۔ بعض مسجدوں میں جانے کا موقع ملا تو چٹائیوں کے اوپر کلو کے حساب سے مٹی اور دھول پڑی ہوئی ہے۔ مسجدوں میں جالے لگ گئے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر اتنی دھول اور اتنا زیادہ مسجد کے اندر جو ہے کچرا وغیرہ جمع ہویا ہوا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی کوئی مسجد کا پرسان حال نہیں اور کوئی اس کے اوپر دھیان توجہ دینے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھو، ہم اپنے چہرے کو دن میں سے 2 3 بار دھوتے ہیں، اس کو فیس واش سے دھوتے ہیں، اچھی اچھی صابنوں سے دھوتے ہیں۔ اپنا خیال ہم لوگ رکھتے ہیں، اپنے گھروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر اگر ذرا سا کچرا جمع آ جائے تو اس کو صاف کرتے ہیں، اس پہ پوچھا مارتے ہیں، اس میں جالا نہیں ہونے دیتے، اس میں کوئی گندگی اور کوئی کچرا وغیرہ جمع نہیں ہونے دیتے۔ جب ہمیں اپنے گھروں کا خیال ہے، اپنے چہروں کا خیال ہے، اپنے آپ کا خیال ہے، اپنے کپڑوں کا خیال ہے، کپڑے اگر استری کیے ہوئے نہ ہوں تو ہم اس کو پہننا پسند نہیں کرتے، تو پھر ہماری مسجد کا اتنا برا حال کیوں ہے؟ مسجد کو کون صاف ستھرا رکھے گا؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ایکچولی ہم لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے، بعض جگہوں پہ یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ مسجدوں میں 5 6 آدمی صاف صفائی کرنے کے لیے ہے، مسجدوں میں مشینیں لگی ہوئی ہے، مسجدوں کے اندر ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ ان مسجدوں کے اندر ایک مرتبہ ایک جگہ جانے کا موقع ملا تو وہاں پہ مسجد کے اندر نیچے کا ٹائلز اکھاڑ کے دوسرا ٹائلز لگا رہے تھے۔ تو میں نے وہاں پہ ایک صاحب سے پوچھا، میں بولا بھائی یہاں پہ تو آلریڈی بہت ہی خوبصورت ٹائلز تھا، پہلے اس کو کیوں اکھاڑ رہے؟ نہیں، بولے وہ جو پہلے اٹالین ٹائلز لگا ہوا تھا نا، اس کے اوپر لوگوں کے پیر پھسل رہے تھے، اس لیے اس کو اکھاڑ کے اب دوسرا جو ماربل ہے کھڑبڑا وہ لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا پہلے ایسا کیوں کیے؟ بولے اب کریں گے کیا؟ مسجد کا جو ٹرسٹ ہے ان کے پاس میں کروڑوں روپیے مسجد کے پڑے ہوئے ہیں، اب وہ اپنے باپ کا مال سمجھ کے جہاں دل میں آیا وہاں پہ اکھاڑتے ہیں، نیا لگاتے ہیں، نئے کو پھر اکھاڑتے ہیں، جہاں پہ جو کلر پسند آیا وہ مارتے ہیں۔ مسجد کے مال کو باپ کا مال سمجھ کے اس میں فضول خرچی جاری ہے بولے، تو اس طریقے سے لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ تو 2 اسٹینڈرڈ ہمارے ایسے ہیں، ایک طرف تو یہ حال ہے کہ جہاں پیسہ زیادہ ہے وہاں پہ اس طریقے سے مسجدوں میں فضول خرچیاں ہو رہی ہے، اور دوسری طرف وہ مسجد ہے جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو وہاں پہ یہ شب قدر میں مسجد کی صاف صفائی ہوئی تھی تو اگلے شب قدر میں ہی مسجد کی صاف صفائی ہوتی ہے۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کام مسجد کے ٹرسٹیوں کے کرنے کا ہے، مسجد کے صدر صاحب کا کرنے کا ہے، ہم کیوں کریں؟ ایکچولی ہمارے ہر مسجد میں یہ جو کھنڈو لال اور بنڈو لال کے گروپ بنے ہوئے ہیں، ان گروپوں کی وجہ سے مسجدوں کی جو ترقی ہونا ہے وہ ترقی رک گئی ہوئی ہے۔ اگر کھنڈو لال گروپ مسجد کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو بنڈو لال گروپ کو پوری نیچے سے اوپر تک آگ لگ جاتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ کھنڈو لال گروپ نے اگر کچھ کیا تو پھر پورا کیا پورا جتنا بھی اس کا شرے رہے گا یا جتنا بھی اس کے ذریعے سے جو فائدہ ہونے والا ہے وہ سارا کا سارا اس گروپ کو مل جائے گا، تو وہ مخالفت کرنے میں، غیبتوں میں، چغلیوں میں، ان کو بدنام کرنے میں اس میں لگ جاتے ہیں۔ اور آج ہمارا یہی تو حال ہے، ہم لوگوں کے انہی ہر مسجد میں 2 گروپ ہونے کی وجہ سے نہ ہمارے دین کے کام صحیح ہو رہے ہیں، نہ ہمارے دنیا کے کام صحیح ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر جگہ پہ ہمارے اندر ایسا توڑ پیدا ہو چکا ہے، اور ہم لوگ سب ٹرسٹیوں کو اور ذمہ داروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ
ہمارا کام ہے ہی نہیں مسجد کی صاف صفائی کرنا، یہ ٹرسٹیوں کا ہی کام ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض جگہ پہ ٹرسٹی اتنے دیڑ شانے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ مسجد میرے باپ کی پراپرٹی ہے، حالانکہ وہ پوری مسجد چندے کے اوپر بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ پورے مسجد کا کام چندے پر ہوتا ہے۔ مگر محلے کے لوگ اگر مسجد کو صاف صفائی کرنے کے لیے جائے تو ٹرسٹی صاحب کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مسجد پہ قبضہ تو نہیں کر دیتے بول کے، اس لیے وہ مخالفت میں آ کے کھڑے ہو جاتے۔ تو دو باتیں میں کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلط ہو کے جو ٹرسٹی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے انڈیا کا جو لا ہے اور اسلام کا جو قانون ہے، دونوں اعتبار سے یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے، ان کو کسی طرح سے بھی پرمیشن نہیں ہے۔ ہر مسجد میں ہر 2 سال میں الیکشن ہونا چاہیے، ہر مسجد کے اندر ٹرسٹ کو، مسجد کے محلے کے لوگ، کیونکہ جب مسجد کا پورا نظام پبلک کے پیسے پہ چل رہا ہے تو مسجد کے اندر ٹرسٹ بھی پبلک نے طے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک صاحب مسلط ہو گئے ہوئے ہیں مسجد پہ اور وہ پچھلے 50 سال سے اپنی منمانی چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کا سارا کا سارا پروگریس جو ہے وہ رکا ہوا ہے۔ ایسا نہیں، ہمارے مسجد میں ہر 2 سال میں الیکشن ہو، محلے والے اپنے حساب سے طے کرے کس کو ذمہ داری دینا ہے، اور جو آدمی ذمہ دار بنے وہ مسجد کی ترقی کے لیے کام کرے۔ ہر مسجد کا اپنا ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے، ہر مسجد کی باڈی اور کمیٹی گورنمنٹ رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ محلے کے اندر ایک ویڈیو چلانے والا ہے، ارے بولے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، اس کو صدر بنا دو۔ محلے کے اندر ایک گھاسلیٹ کی کالا بازاری کرنے والا ہے، بھلے ہی وہ سالوں مسجد میں نہ آتا ہو، ارے بولے وہ فلانے جو سیٹ ہے ان کو مسجد کا سیکریٹری بنا دو۔ اور محلے کے اندر کوئی دادا گیری کرنے والا ہے تو اس کو مسجد کا خزانچی بنا دو۔ ایسا نہیں ہے، اس طریقے سے مسجد کے ٹرسٹ اور کمیٹیاں نہیں بنتے ہیں۔ مسجد کے ٹرسٹ اور کمیٹی کے سب سے بڑے حقدار وہ لوگ ہیں جو 5 وقت اسی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ جو انسان اس مسجد میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے وہ اس مسجد کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سال میں 6 مہینے میں ایک بار مسجد میں راؤنڈ مار کے چلے جا رہے، یہ نامینل جو ہے، اس طریقے سے ہمارے دین کے کام نہیں چلتے۔ تو مسجدوں میں ہمارے پہلے تو ٹرسٹ ایسا مضبوط ہونا چاہیے جو گورنمنٹ رجسٹرڈ ہو، اور ہر مسجد کا اپنا بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ ہو جس کے اندر مسجد کا پورا حساب کتاب ہو، یہاں تک کہ مؤذن صاحب اور صدر صاحب، امام صاحب کو جو پیمنٹ بھی جائے وہ چیک کے تھرو جائے، کیش کے تھرو میں نہ جائے، تاکہ ان کے پاس میں بھی ایک ریکارڈ رہے کہ ان کو کون سے مہینے میں کتنی تنخواہ ملی تھی۔ مسجدوں کے نظام اگر ہمارے ایسے ہوں گے تو پھر اس کے بعد میں مسجدوں میں صحیح سے صاف صفائی ہوں گی مسجدوں کے اندر۔ اور اگر کوئی مسجد والے نہیں مانتے ہیں تو آپ کو اس کا میں آسان سولیوشن بتاتا ہوں۔ ہر ضلع کے اندر ایک چیریٹی کورٹ ہوتا ہے، وہاں جاؤ، اپنے مسجد کے ٹرسٹ کا نام وغیرہ ڈال کے ایک اپلیکیشن دے دو کہ ان کو 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، یہ اپنے باپ کا مال سمجھ کے اس پہ منمانی کر رہے ہیں، ہم کو ہمارے مسجد میں الیکشن کرانا ہے۔ خود چیریٹی کمیشن والے وہ جو ٹرسٹ رہے گا اس کے اگینسٹ میں ایکشن لیں گے اور وہاں پہ الیکشن کرنے لگائیں گے۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لڑو مت، جھگڑو مت، کچھ مت کرو، خالی ایک اپلیکیشن لکھ کے دو۔ اس طریقے سے ہمارے کام ہوں گے۔ اور اگر جہاں ٹرسٹ نہیں ہے وہاں بنانے کی فکر کرو، وہاں پہ بنانے کی کوشش کرو، اور وہ جب ہو جاوے تو پھر مسجد کے صاف صفائی کا ہم پورا خیال رکھیں۔ اور اگر کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹا گاؤں ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں پہ کیا کریں گے؟ تو یہ محلے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کم سے کم دن میں 1 مرتبہ مسجد کے اندر جھاڑو لگانے کا اہتمام کرے، جمعہ کے دن پوری چٹائیاں وغیرہ باہر نکال کر مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کی فکر اور کوشش کرے۔ یاد رکھو، ہماری مسجدیں چمکیں گی تو ہمارے گھر بھی چمکیں گے، ہماری مسجدیں آباد رہیں گی تو ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے۔ ورنہ مسجدوں کے اندر آپ مسجدوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دوں گے، مسجدوں میں گرد و غبار ہوگا، مسجدوں کی صاف صفائی کا کوئی اہتمام نہیں، تو آپ کے گھروں میں دلندری آئے گی، آپ کے گھروں میں نحوست آئے گی، آپ کے گھروں میں روز صبح سے لے کے رات تک ساس اور بہو کے جھگڑے چلیں گے، دونوں ایک دوسرے کے جھپوٹیاں پکڑ کے دیواروں کو ٹکرا دیں گے، آپ کے گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے چلیں گے، آپ کے گھر میں نیک صالح اولاد نہیں پیدا ہوں گی، آپ کے گھر میں دلندری ہی دلندری رہیں گی، گھر میں نہ دولت آئیں گی، نہ برکت آئیں گی، نہ خیر آئیں گا، نہ عافیت آئیں گی۔ کیوں؟ محلے کی مسجد ویران پڑی ہوئی ہے، محلے کے مسجد میں گرد و غبار، تیرے گھر میں شائننگ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے محترم بزرگوں،
اپنے محلے کی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو، اس میں جھاڑو مارو، اس کی دیواروں کو صاف کرو، اس کے اندر کے جالے نکالو، اس کے طہارت خانوں کو باپ کے طہارت خانے سمجھ کے جنہوں نے اینٹ پتھر اس میں پھینک دیے ہوئے ہیں ان کو نکال کے صاف کرو، وہاں پہ تالا لگانے کا اہتمام کرو، مسجدوں کے سنڈاسوں کو گورنمنٹ کے سنڈاس سمجھ کے اس میں صبح سے شام تک جو فارغ ہونے والے ہیں بے نمازی ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا پابند بناؤ کہ اس کی صفائی بھی کرتے جاؤ، یہ کچھ کارپوریشن کے سنڈاس نہیں ہے بول کے۔ اس طریقے سے ہم مسجدوں کی تھوڑی سی فکر کریں، اور جتنے ساتھی بیان سن رہے ہیں وہ اسی وقت میں اور آج ہی اپنے اور چند دوستوں کو ساتھ میں لے کر اپنے گاؤں کی، اپنے کھیڑے کی، اپنے محلے کی جن مسجدوں میں صاف صفائی کرنے والا کوئی نہیں، دھیان دینے والا کوئی نہیں، وہاں فوراً جا کے ہم ابھی سے صفائی کا اہتمام کریں اور یہ عزم اور یہ ارادہ کریں۔ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں جو اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا کے لیڈروں کی چاپلوسی کرتے ہیں اور لیڈروں کا کام کرتے ہیں اور ان کا پرچار کرتے ہیں اور ان کے آفسوں میں بیٹھتے ہیں، ان سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ وہ آج آپ کو یوز کر رہے، کل کسی اور کو یوز کریں گے، کیونکہ یہ خود غرض اور مفاد پرست ہے۔ آپ کو اگر خوش کرنا ہے اللہ کو خوش کرو، اللہ تمہارے دین دنیا دونوں کے حالات کو بہتر بنا دیں گا۔ تو اللہ کے گھر کی صاف صفائی کا اہتمام کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔